کیا آپ نے کبھی کسی سے اس قدر محبت کی ہو کہ اس کی تکلیف آپ کے سینے میں اتر جائے، اور پھر اسی انسان نے آپ کی طرف نفرت سے دیکھا ہو تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ اب سوچیں، وہ انسان آپ کا اپنا بیٹا ہو۔ نوح کا یہ درد سمجھنے کے لیے باپ ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا کافی ہے۔ وقت گزرتا رہا، نوح کی دعوت جاری تھی۔ سال، دہائیاں، صدیاں، شہر میں لوگوں کی نسلیں بدلتی رہیں، لیکن نوح کا پیغام وہی رہا۔ اب نوح کی عمر بہت ہو چلی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کا جسم کمزور نہیں ہوا تھا، جیسے اللہ نے انہیں خاص طاقت دے رکھی تھی، کیونکہ کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن صبح سویرے نوح کا بیٹا کنعان گھر سے نکلا۔ اس کے کندھے پر ایک تھیلا تھا، آنکھوں میں غرور۔ کنعان بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ سردار کامل کے گھر، وہ آج ود کا بڑا جشن مناتے ہیں، مجھے بھی بلایا ہے۔ نوح کا دل بھاری ہوا۔ کنعان، بیٹھو ذرا، مجھ سے بات کرو۔ کنعان جھکا، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ ابا آپ پھر وہی؟ نہیں بیٹا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ نوح نے ہاتھ اٹھایا۔ بس ایک سوال ہے، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کنعان تھوڑا چونکا۔ ابا یہ کیا سوال ہے؟ بس بتاؤ۔ کنعان نے نظریں چرائیں۔ ہاں کرتا ہوں، لیکن آپ کی یہ باتیں… اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو بیٹا تو ایک بار، صرف ایک بار میری بات سنو۔ نوح نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جس نے یہ سب بنایا، سورج، چاند، تارے، یہ پہاڑ، یہ ہوا، کیا وہ اس پتھر جیسا ہو سکتا ہے جسے تم نے خود ٹھونکا ہے؟ کنعان خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر کچھ سوچنے کے آثار تھے۔ پھر باہر سے آواز آئی، کنعان آ جاؤ، اور وہ جادو ٹوٹ گیا۔ کنعان نے تیزی سے قدم اٹھائے اور چلا گیا۔ نوح دروازے پر کھڑے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ اس رات نوح کی بیوی، جن کا نام وائلہ تھا، نوح کے پاس آئیں۔ وائلہ ایک چالاک عورت تھی۔ انہوں نے کبھی نوح کی تعلیم کو نہیں مانا تھا، لیکن کھل کر مخالفت بھی نہیں کی تھی۔ گھر میں ایک خاموش دشمن کی طرح رہتی تھیں۔ نوح، کنعان کو چھوڑو، اسے جینے دو، وہ جو چاہے کرے۔ وائلہ، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ میرا بیٹا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، اور اگر وہ فیصلے اسے تباہ کر دیں؟ وائلہ کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈک آئی۔ نوح، ایک بات سنو، سردار کامل نے کہا ہے کہ اگر تم نے یہ تبلیغ جاری رکھی تو وہ تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ نوح نے آنکھیں اٹھائیں۔ کیا کہا؟ ہاں، اور کنعان نے انہیں بتایا ہے کہ تم اگلے ہفتے کس گھر میں تقریر کرنے والے ہو۔ خاموشی چھا گئی۔ میرے بیٹے نے میرے خلاف؟ ہاں، وائلہ نے بے رحمی سے کہا۔ وہ ان کا ساتھی ہے، اب تمہارا نہیں۔ نوح اس رات کمرے میں بند رہے۔ کوئی نہیں جانتا اس رات ان کے دل میں کیا طوفان اٹھا، لیکن صبح جب وہ نکلے، ان کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن قدم مضبوط تھے۔ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر اسی گھر کی طرف چل دیے جہاں انہیں تقریر کرنی تھی، وہی گھر جس کا پتہ کنعان نے دشمنوں کو دے دیا تھا، کیونکہ نوح کا ایمان بیٹے کی غداری سے بڑا تھا۔ اس گھر میں چند لوگ جمع تھے، غریب، عام لوگ، مزدور، بڑھے، بچے۔ نوح نے ان کے سامنے بات کی، سادہ، سیدھی، دل سے نکلی ہوئی۔ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی عزت نہیں مانگتا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں تمہارا رب ایک ہے اور وہ تم سے محبت کرتا ہے، بس اس کی طرف پلٹ آؤ۔ کچھ بوڑھوں نے آنسو پونچھے۔ ایک جوان نے سر جھکایا اور کہا، میں مانتا ہوں۔ نوح نے اسے گلے لگا لیا۔ اگر آپ اس کہانی سے متاثر ہو رہے ہیں تو ابھی یہ ویڈیو اپنے کسی پیارے کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ کہانی کسی کی زندگی بدل دے۔ مہینوں بعد کی بات ہے، نوح کے گھر کے سامنے بھیڑ جمع تھی، پتھر تھے، لاٹھیاں تھیں، غصے سے بھرے چہرے تھے۔ کنعان بھی وہیں تھا، ہجوم کے ساتھ۔ نوح نکلو! نوح باہر نکلے، اکیلے، سادے کپڑوں میں۔ کیا چاہتے ہو؟ سردار کامل آگے آیا۔ ہم چاہتے ہیں تم یہ شہر چھوڑ دو، تمہاری باتیں ہمارے بچوں کو بھٹکا رہی ہیں۔ نوح نے نظر کنعان پر ڈالی۔ بیٹے نے نگاہیں جھکا لی۔ میں نہیں جاؤں گا، نوح نے سکون سے کہا۔ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تمہارے سردار کا نہیں۔ ایک پتھر آیا، نوح کے کندھے پر لگا۔
انہوں نے درد محسوس کیا لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ دوسرا پتھر آیا، تیسرا۔ وہ گرے، اٹھے، پھر کھڑے ہو گئے اور مڑ کر گھر کی طرف چل دیے۔ خون بہہ رہا تھا لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ اس رات جب سب سو گئے، کنعان چپ چاپ گھر آیا۔ اس نے باپ کو دیکھا، زمین پر بیٹھے، زخم پر کپڑا باندھتے ہوئے، آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے ہوئے۔ کنعان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا۔ اس نے واپس قدم اٹھائے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ لمحہ جب وہ آگے آ سکتا تھا گزر گیا۔ نوح اگلے کئی 100 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن پھر ایک رات انہوں نے وہ دعا مانگی جو شاید کسی نبی نے نہ مانگی ہو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اگلے ایپیسوڈ میں جانیے۔ 1000 سال کی تنہائی۔